بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں فوت شدہ والدین، بہن بھائی یا بیوی کے لیے قرآن کی یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اپنے لوگ اگر اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدین، بہن بھائیوں، بیوی یا شوہر، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے قرآن کی صورتیں پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس سے نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ ان مرحومین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ان کی قبروں میں سکون اور نور پہنچتا ہے بلکہ دعا کرنے والے کے گھر میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اپنے فوت شدہ عزیزوں کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، ان کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تنگی اور پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور گھر میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دیتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے نہ صرف مرحومین کی قبروں میں روشنی اور راحت پہنچتی ہے بلکہ پڑھنے والے کے گھر میں بھی اللہ کا نور، سکون اور رزق کی فراوانی آتی ہے۔ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اپنے ہی لوگ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا بنتے ہیں۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یا کوئی شخص اپنے فوت شدہ رشتہ داروں جیسے چچا ماموں، نانا نانی یا دوسرے عزیزوں کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فوت شدہ تمام رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، قرآن کی صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ جو شخص اپنے مرحوم عزیزوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتے ہیں، اس کے گھر کو رحمت و برکت سے بھر دیتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جو انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان اور بابرکت عمل بتاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی مگر بہت عظیم سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورت بہت مختصر ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی بیان کی گئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سورت کو روزانہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کو ایصال ثواب کیا کریں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز ہو، نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ دیں اور پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم عزیزوں کو بخش دیں۔ آپ کے والد ہوں یا والدہ، بیوی یا شوہر، اولاد میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں یا کوئی بھی عزیز رشتہ دار جو دنیا سے جا چکا ہو، آپ یہ 3 مرتبہ سورت پڑھ کر ان سب کو بخش سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ ان تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی قبروں میں نور اور سکون عطا فرماتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کے گھر میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب صورتوں میں ہے، اسی لیے جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے تنگی اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ پاک محتاجی، تنگ دستی، بیماری اور ذلت کو دور فرما دیتے ہیں اور بندے کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔
جو لوگ اس سورت کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ عزت اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ روزانہ نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اپنے مرحوم عزیزوں کو ایصال ثواب کر دیا کریں تو انشاءاللہ نہ صرف ان کی قبروں میں نور پہنچے گا بلکہ آپ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ رزق، سکون اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور آپ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور بابرکت ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو کل ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے جس راستے پر ہمارے والدین، بہن، بھائی اور عزیز و اقارب جا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے فوت شدہ عزیزوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اب ہمارے اعمال کے محتاج ہیں۔ ہماری دعا، قرآن کی تلاوت اور ایصال ثواب ان کے لیے بہت بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی قبروں میں نور اور سکون عطا فرماتے ہیں بلکہ دعا کرنے والے کے گھر میں بھی رحمت، برکت اور رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہی نیت کر لیں کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کا ثواب اپنے فوت شدہ عزیزوں کو بخشیں گے۔ یقین کریں یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے مرحومین کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہماری اپنی زندگی میں بھی سکون، برکت اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔